خود کسی دوسرے کی بات نہیں کرتا، بہت زیادہ عمر نہیں میری، میں خود جایا کرتا تھا۔ شادی کوئی آ گئی تو 2-3 دن پہلے ابا جی کہتے تھے پرانے جوتے کچھ گنڈوا لا، کچھ پالش کرا لا، توڑے میں ڈال کے جانا موچی کے پاس، اس نے کچھ سیٹ کر دینے۔ اب کہاں رہ گیا جی یہ کام؟ چھٹی نہیں ہو گئی؟ اب کون سا ایسا سلسلہ ہے؟ وہ جو کہیں سے کپڑا تھوڑا پھٹ جاتا تھا نا تو اماں اس کو اس طرح پیوند کراتی تھی کہ ڈیزائن بھی بن جاتا تھا اور کام بھی چل جاتا۔ کدھر گیا وہ دور؟ لیکن تکلیف دیکھ لیں آج پہلے سے زیادہ ہے، لڑائی پہلے سے زیادہ ہے، آزمائش پہلے سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ جتنی بھی خواہشات آپ بڑھاتے جائیں گے نا مقصد فوت ہوتا جائے گا۔ جتنی بھی مقصود سفر کرنا ہے، گاڑی دکھانا تو مقصود نہیں نا، لیکن ہمیں وہ والی گاڑی چاہیے کہ لوگ ایک دفعہ انگلی منہ میں ڈالیں کہ وہ اس گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہم مقصد سے پیچھے ہٹیں گے جب پھر تکلیف میں آئیں گے، پھر آزمائش۔ زندگی میں ہم نے جو چیزیں مینج کی ہیں وہ ساری دوسروں کے لیے، ہمارے لیے کوئی شے بھی نہیں۔ ولیمے پہ گئے تاکہ برادری راضی ہو جائے، تعزیت کے لیے گئے تاکہ محلہ راضی ہو جائے، فلانا کام کیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ میرے حق میں ہو جائیں۔ ساری زندگی دوسروں کے لیے جی کے گزار دی، اور آپ نے 99 نیکیاں کی، ایک خامی آئی تو لوگ تو وہ تھے جو پھر بگڑ گئے۔ بہتر نہیں بندہ رب کو ہی راضی کرے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ انہیں راضی کیا جائے، ان کا زیادہ حق۔ اپنی زندگی میں معاملات کو ترتیب دیں، ایک مخصوص ذہن بنائیں، اتنا سویرے قرآن شریف پڑھنا ہے، اتنا درود پاک، اور یہ راز ہو ہمارا اور ہمارے رب کا، یہ راز ہو، اتنی دیر مصلی پہ بیٹھنا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، میں بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص کو کہہ رہے تھے تیرے دل میں کچھ باتیں ہیں نکال دے تاکہ تیری ٹینشن ریلیز ہو جائے، تیری صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو بندہ کہہ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میں بھی کر لوں؟ انہوں نے کہا آپ بھی کر لیں۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ دکھ بڑے ذاتی اور نجی ہوتے ہیں، بندہ کسی کے سامنے کہہ ہی نہیں سکتا، بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کسی کے سامنے جتنا مرضی کوئی قریبی ہو، وہ بندے کی اپنی اندر کی کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں اندر کی، آزم گنڈاں دے وچ گنڈاں دس کیڑی کیڑی کھولا، بڑے مسئلے ہوتے ہیں، آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو کہنے لگا پیر صاحب حال تو ہوگا نا؟ میں نے کہا بالکل ہے، ہمیں ہمارے دین نے دعا سکھائی ہے، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ اپنے رب سے کہہ دو، اللہ کے حضور عرض کر دو، کشکول طلب دراز کر کے کہہ دو مالک یہاں پریشان ہو، وہ بڑا کریم ہے، عطا بھی کرے گا اور پردہ پوشی بھی فرمائے گا۔ اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنی زندگی میں حسن اعمال کا پیدا کریں، اعمال کا، کہانیوں کا نہیں، باتوں کا نہیں، تصویروں کا نہیں، نئی سے نئی پکچر کا نہیں، اعمال کا، اور خوبصورت ترین طریقہ ہو۔ دیکھیں نا مشکل سے بھی تو نماز پڑھنی ہے نا، سویرے ابا بڑے غصے میں تھے تو پھر مجھے اٹھنا ہی پڑا، تو اس طرح بھی تو پڑھنی ہے۔ تو اگر بندہ ذوق سے اٹھے اور ذرا سونا کر کے وضو کرے اور ذرا صحیح کر کے مصلی بچھائے اور سجدہ کرے تو ذرا ذوق سے کرے، مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ اس ذوق کے ساتھ آگے بڑھے۔ مقاصد جب بندہ سمجھ جاتا ہے نا، مقاصد، پھر اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی، مقصود تو ایک پیغام دینا ہے۔ اب ہم نے جانے والوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ اپنا مقصد ٹھیک کرنا ہے کہ جو رخصت ہو گئے اپنے بزرگوں کو نا یاد رکھیں، اصل کام ہے ان کو کھول کے بتائیے۔ سال کے بعد ختم بڑی اچھی بات ہے، سسماہی ششماہی سیماہی سب ٹھیک ہے، ان کو یاد رکھیں۔ حضور نہ یاد رکھتے تھے، اپنی والدہ کا ذکر کرتے، اپنے والد کی بات کرتے، اپنے دادا کا ذکر کرتے۔ اپنے جانے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور اکثر گھر میں ان کا ذکر کرتے۔ اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں، ان کا ذکر کریں، ان کو نا، والد کے لیے نا والد ہونا شرط ہے، پی ایچ ڈی ہونا شرط نہیں۔ والد کے لیے والد ہونا شرط ہے، مفتی ہونا شرط۔ والد ان پڑھ بھی ہو تو بچے کو سمجھانے کا سلیقہ سے اللہ اسے عطا کاری دیتا ہے۔ ماں بالکل ان پڑھ بھی ہو تو بچوں کو سمجھانے کا طریقہ اللہ اسے ان سے سیکھیں۔ میرے والدہ اور والدہ دونوں اپنا نام نہیں لکھ سکتے تھے، تو میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں مجھے کبھی موقع ملے تو میں کئی جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں اپنے ماں باپ،
اس لیے کہ وہ جو ہمیں سکھا گئے، جو بتا گئے، وہ انہی کا خاصہ تھا۔ تو اپنے والد، ایک تو جانے والوں کو یاد رکھیں، دوسرا ان کے لیے دعا کریں تو درد سے کریں، سونی کر کے کریں، صحیح کر کے کریں، اکیلے بیٹھ کے کریں۔ دعا کا سب سے زیادہ تعلق آپ کے دل کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس طرز میں حضور نے ہمیں حدیث سکھائی ہے نا، اس رنگ میں کبھی آپ حدیث کو سیکھیں، سمجھیں نا۔ حضور فرماتے ہیں جس طرح دریا میں ڈوبنے والا سہارا تلاش کرتا، دریا میں اسے کتنی کو جلدی ہوتی ہے، ہوتے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ میں عصر کی نماز کے بعد پھر آؤں گا تجھے نکالنے، اس طرح تو نہیں نہ ہوتا۔ دریا میں ڈوبنے والا اس طرح کشتی سہارا تلاش کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس طرح قبر میں جانے والا دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ آپ نے دیر کر دی دعا مانگنے میں، ختم دلانے میں دیر کر دی، خود صبح و شام ہمہ وقت دعا۔ ابھی آپ آیتیں سن رہے تھے سورہ ابراہیم کی، اللہ نے نماز میں رکھ دی، ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ ایک تو انہیں یاد رکھیں، خوب دعا کریں، اور دوسرا کوشش کریں کہ وہ جو نیکیاں کرتے تھے وہ نیکیاں بھی جاری رہیں، جن لوگوں سے ان کا اچھا تعلق تھا وہ تعلق بھی قائم رہے۔ یہ بھی کوشش کریں کہ ان کے لیے صدقات و خیرات کریں، اور قیمتی صدقہ دیں۔ قیمتی، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، بس قیمتی صدقہ دیں، قیمتی۔ 15 تولے سونا گھر میں پڑا ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے نا۔ کبھی کسی نے چوک میں بتایا کہ آج 15 تولے سونا میرے گھر میں پڑا ہے؟ بولو نا، لگتا ہے تو 10 چھڑ دیں۔ اگر گھر میں 50 لاکھ روپے کیش پڑا ہو تو چوک میں گلی میں آ کے آپ بات کریں کہ گھر میں پیسے پڑے ہیں، کیوں؟ کہ وہ قیمتی ہیں، کوئی لے نہ لے۔ تو یہ جو 5000 مسجد دے کے سارے محلے کو بتاتے ہو، یہ بھی صدقہ تھا، یہ بڑا قیمتی چیز تھی، یہ بتانے والا نہیں تھا، یہ تو نیکی تو قیمتی تھی۔ قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ تو چھپائی جاتی ہے کہ بتائی جاتی ہے۔ یہ جو بیٹیاں ہیں نا اسلام کی، مائیں بہنیں، یہ قیمتی ہیں، اس لیے اسلام انہیں کہتا ہے تم گلیوں اور چوکوں میں آنے والی نہیں، قیمتی چیزیں گھر کے اندر رہا کرتی ہو، تم قیمتی چیزیں ہو، تمہارا وجود قیمتی ہے، تم کبھی ماں ہو، کبھی بیٹی ہو، کبھی بہن ہو، کبھی بیوی ہو، قیمتی ہو۔ اس لیے تمہیں اسلام کہتا ہے کہ گھر کے اندر رہو گی تو تمہاری قیمت رہے گی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چوکوں میں گلیوں میں پھیل جائے تو ان کی قیمت نہیں رہتی، اس لیے تمہیں کہا جاتا ہے کہ گھر میں رہو۔ یہ جو تمہیں چوکوں میں لاتے ہیں یہ تمہیں بے وقت کرنا چاہتے ہیں، بے قیمت کرنا چاہتے ہیں۔ انسان تھوڑی دیر کے لیے، اگر تھوڑی دیر کے لیے غور کرے تو بڑے بڑے جانور انسان سے بڑے طاقتور ہیں، لیکن اللہ نے ان کی نکیل انسان کے ہاتھ میں تھما دی۔ اتنا بڑا جہاز ہے، ٹنوں وزن لے کے چل رہا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ کئی لوگ لگ کے بھی اس کو اٹھا سکے، لیکن اللہ نے اس کے قبضہ و اختیار میں کر دیا ہے۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سارا تیرے لیے بنایا ہے، آسمان میں جو ہے سارا تیرے لیے بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا کل کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا۔ مقصد زندگی، مقصد تخلیق، دنیا میں آنے کا مقصد اولی اور مقصد آخری اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت، اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی طرف رجوع، یہی ایک مقصد تھا انسان کے آنے کا۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا تھا۔ اپنے اپنے مقاصد، درود شریف پڑھنے والوں سے بلند صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اپنے اپنے مقاصد، اپنے اپنے معاملات کو ہم نے ترتیب دے لیا ہے۔ صبح سے شام تک کے معاملات سارے کے سارے ہمارے ذاتی، نجی اور ہمارے اپنے بنائے ہوئے مقاصد کے تحت گزر رہے ہیں۔ حالانکہ رب کریم نے فرمایا کہ انسان، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنے لیے تجھے بنایا ہے، تو میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، تو میری بارگاہ کی طرف توجہ کرے، تو میرے لیے تسبیح پڑھے، تو تہلیل کے جملے بولے، تو تکبیر کہے، تو میرے محبوب پہ نازل ہونے والے قرآن کی تلاوت کرے۔ تجھے تو اس لیے بنایا تھا۔ عبادت کا معنی یاد رکھیے گا، عبادت کا معنی فقط نماز پڑھنا نہیں،
عبادت کا معنی صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز عبادت کا ایک جز ہے، نماز عبادت کا ایک حصہ ہے۔ عبادت نماز پڑھنے کا نام نہیں، عبادت روزہ رکھنے کا نام نہیں، عبادت صرف اور صرف حج کرنے کا نام نہیں۔